بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہم جب بھی کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا سبجیکٹ، موضوع، یعنی وہ مرکزی خیال کیا ہے، وہ پلاٹ کیا ہے جس میں وہ کتاب گفتگو کر رہی ہے۔ علم سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، تاریخ ہو، ہر موضوع، ہر فن کی کتاب کو اٹھانے سے پہلے ہم اس کتاب کے بنیادی سبجیکٹ اور موضوع سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ نہ کی جائے تو اس کتاب کے اندر زیر بحث قصے، اس کتاب کے اندر زیر بحث کریکٹرز، اس کتاب کے اندر زیر بحث مرکزی مضمون اور خیال، اس کی ریلیونس کو ہم ہمیشہ دریافت نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے، وہ سبجیکٹ کیا ہے جس کے ارد گرد قرآن مجید بات کرتا ہے، وہ مرکزی مضمون کیا ہے جو قرآن مجید میں ہر جگہ پر جاری ہے اور نظر آتا ہے، اس کو جاننے کے لیے آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت سابق جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، دنیا میں کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کو وہ جیسی منظر عام پر آتی ہے، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اس کا ایک متعین سبجیکٹ، موضوع، مرکزی خیال، پلاٹ، مضمون لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کتاب میں یہ زیر بحث ہے۔ کتاب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد بالعموم اس کے شروع میں خود مصنف بھی ایک مقدمے کی صورت میں اس کا موضوع یا مضمون واضح کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ سوال لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو خود متکلم نے اس کتاب کے سبجیکٹ کے حوالے سے، جس طرح بالعموم کتابوں میں ہوتا ہے ایک مقدمہ، وہ وہاں کیوں زیر بحث نہیں ہے؟ اور یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو ہم جانیں گے کیسے کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ قرآن مجید کو جب آپ کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ کس سورہ پر پڑتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ وہ قرآن مجید کے نزول کی دعا ہے۔ اچھا، یعنی آپ تاریخ پر اگر نظر رکھتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مختلف وقتوں میں اس کے پیغمبر مختلف قوموں کی طرف آتے رہے اور اس ہدایت کی تجدید کرتے رہے۔ یہ بھی بتایا ہے کہ ایک خاص وقت میں ذریت ابراہیم کو اس منصب پر فائز کر دیا گیا، ٹھیک، اور بتدریج نبوت انہی میں خاص کی جاتی رہی۔ اس میں دو قومیں دنیا کی تاریخ میں نمودار ہوئیں جو اللہ کے دین کی علمبردار تھیں، پہلے یہود اور اس کے بعد نصارہ، جن کو ہم مسیحی کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کی روایت میں یہی دو بڑے مذاہب آپ کو نظر آتے ہیں۔ مسیحی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جمعیت ہے، یعنی کم و بیش کوئی 2.5 ارب کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ان کی آبادی ہے۔ یہود بھی ساری دنیا میں معروف ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو الہی ہدایت کے علمبردار سمجھے جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ آسمان سے پیغمبر آتے ہیں، وہ ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ دنیا کو دیتے ہیں۔ اس پس منظر میں ایک نئی ہدایت کی ضرورت پڑی۔ کیوں پڑی؟ اس کی وجہ یہ بتائی ہے اس سورہ میں کہ کچھ لوگوں نے ان میں سے، یا ایک گروہ نے ان میں سے گمراہی اختیار کر لی، اس نے دین کی غلط تعبیرات اختیار کر لی، اس نے دین کو سمجھنے کے ایسے طریقے اختیار کیے جس سے اس کے بنیادی مباحث ہی کے بارے میں خلط مبس واقع ہو گیا۔ مثال کے طور پر توحید، مثال کے طور پر قیامت کی جواب دہی، یہ ظاہر ہے کہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہود کی حیثیت سے معروف تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے اس کے پیغمبروں کے قتل کے درپے ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آخر میں مسیح علیہ السلام جیسی ہستی کو صلیب دینا چاہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا غضب بھڑکا اور قومی حیثیت سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جو قیامت تک بعض خاص صورتوں میں جاری رہے گا۔ ٹھیک، یہ پس منظر ہے جس میں سورہ فاتحہ یہ بتاتی ہے کہ انسانیت اب یہ چاہتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس لحاظ سے گویا قرآن مجید کی ابتدا ہی میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم کھو گئی ہے، صحیح راستے کی تلاش ہے، انسانیت یہ راستہ جاننا چاہتی ہے۔ یہ در حقیقت قرآن کے نزول کی دعا ہے، پروردگار ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہر پیغمبر جب زمین پر آتا ہے تو وہ ہدایت ہی لے کر آتا ہے،
قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ کہا ہے کہ یہ ہدی للناس ہے، جی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی ضرورت انسان کو کس معاملے میں ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں جواب دہی کے لحاظ سے ہے۔ اگر میری یہ دنیا ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد ایک نئی دنیا میرے لیے وجود میں لائی جا رہی ہے، اگر ایسا ہونے والا ہے تو پھر مجھے رہنمائی چاہیے۔ میں اس دنیا کی زندگی کو کیسے گزاروں، میرے اہداف کیا ہوں، میرا نصب العین کیا ہو، میرے آدرش کیا ہوں، میرے اندر جو خواہشیں، امنگیں اور آرزوئیں ہیں ان کو میں کیسے ایک نظم میں لاؤں۔ میں اپنی پوری زندگی کو اگر ڈسپلن کرنا چاہتا ہوں تو کس ہدف کو سامنے رکھ کے کروں۔ یہ سب چیزیں مجھے درکار ہے، یہ میری ضرورت ہے، انسان کی حیثیت سے ضرورت ہے۔ یہ ہدایت مجھے آسمان سے ملتی ہے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے تو سورہ فاتحہ اصل موضوع تو بتا دیتی ہے، اچھا لیکن قرآن مجید میں یہ اس طرح نہیں بیان ہوا کہ آپ کے سامنے یہ ہدایت اجزاء کی صورت میں، ابواب کی صورت میں رکھ دی گئی ہو۔ قرآن مجید کا موضوع اگر آپ کہیں تو وہ اس ہدایت کو بیان کرتے ہوئے اصلاً انذار قیامت ہو گیا ہے، اچھا یعنی قیامت کے معاملے میں خبردار کرنا۔ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ہدایت نظم سیاسی کو چلانے کے لیے نہیں ہے، یہ میری دکان پر بیٹھ کر مجھے کاروبار کرنا ہے اس کے طریقے سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ مجھے کوئی ایسا ہنر سکھانے کے لیے نہیں ہے جس سے میں اپنی روٹی کما سکوں۔ یہ ہدایت کس لیے ہے؟ یہ ہدایت قیامت میں سرخروئی کے لیے ہے، ٹھیک میری اگلی زندگی کے لیے ہے، میں وہاں کامیاب ہوں، فوز و فلاح کو پہنچوں، یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ تو قرآن مجید اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن وہ اصل میں قیامت کا انذار بن گیا ہے۔ یعنی اب اس کے اسٹرکچر کو آپ جب دیکھتے ہیں، اس کو مضمون کے لحاظ سے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ ایک لفظ میں اس کو تعبیر کریں گے، وہ کیا ہے؟ انذار قیامت، قیامت کے بارے میں خبردار کرنا۔ انذار قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے۔ انذار کا مطلب ہوتا ہے بیدار کرنا، خبردار کرنا، غفلت سے جگانا، متنبع کرنا، آدمی کو نتائج کے بارے میں مطلع کرنا۔ تو یہ انذار ہے، انذار قیامت، قیامت کے بارے میں مطلع کرنا، قیامت کے بارے میں متنبع کرنا، قیامت کے بارے میں خبردار کرنا۔ بنیادی طور پر قرآن مجید کا مضمون یہی ہے۔ اچھا ہم صاحب، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں سے کچھ قومیں تھیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ بعض پہ انعام ہوا، بعض جو ہیں وہ گمراہ ہو گئیں اور وہ ضالین میں ان کا شمار ہوا، اور اب ایک قوم کھڑی ہوئی ہے، وہ ہدایت کی دعا کر رہی ہے۔ تو اس ہدایت کی دعا کے بعد جو آگے جواب دعا ہے پورا قرآن، جس کو آپ نے بتایا کہ بنیادی اس کا جو میسج ہے، مضمون ہے، وہ تو قیامت کی یاد دہانی اور انذار ہے، لیکن وہ قیامت کی یاد دہانی دنیا میں کچھ کریکٹرز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں آپ، تو ہر جگہ پہ ہمیں مخاطبین میں ایک رسول کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جو خدا کی بات کو سن کے آگے لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس مضمون میں، انذار قیامت کے مضمون میں، یہ جو رسول زیر بحث ہے قرآن میں، یہ کس حیثیت میں زیر بحث ہے؟ اس سے پہلے شاید ہم کسی وقت یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے پس منظر کی تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جی یہ ابھی دیکھیے، میں نے سورہ فاتحہ کی طرف آپ کو توجہ دلائی۔ سورہ فاتحہ کس کی زبان پر جاری کی گئی ہے؟ ایک ایسے شخص کی زبان پر جاری کی گئی ہے۔ یہ انسانیت کی دعا ہے، انسانیت تاریخ کے ایک دور میں کھڑی ہوئی یہ دعا کر رہی ہے، یہ پہلے دن کی دعا نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے کہ اگر یہ پہلے دن کی دعا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں کی جا رہی ہے، تو پھر اس میں یہ الفاظ کہنے کی کیا گنجائش ہے کہ ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا؟ ابھی تو دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ان لوگوں کی راہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو بھٹکے ہوئے ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹکے ہوئے کون ہیں، کون گمراہ ہوئے ہیں، کن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ اپنے آپ کو بنانا قبول کر لیا ہے، انعام یافتہ قومیں کون سی رہی ہیں، گروہ کون سے رہے ہیں، یہ سب چیزیں معلوم ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے اسٹیبلش ہسٹری، یعنی یہ مذہب کی وہ تاریخ ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وہ تاریخ ہے کہ جو معلوم معروف ہے مخاطبین کے لیے۔ جن لوگوں کی طرف قرآن نازل ہوا ہے وہ اس سے پوری طرح واقف ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کون سی قومیں ہیں، وہ کون تھے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، وہ کون ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر وہ دعا کر رہے ہیں۔ ٹھیک،
جیسے مثال کے طور پر میں آج اگر دعا کروں تو میں مسلمانوں کے لیے دعا کرتے وقت اگر مثلا اس طرح کی تعبیریں اختیار کروں کہ پروردگار ان کو اس صورتحال سے دوچار نہ کرنا جو غرناطہ میں ہوئی، اس صورتحال سے دوچار نہ کرنا کہ جو استنبول میں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میں اس تاریخ کو پس منظر میں رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. یہ معلوم معروف تاریخ ہے، اس میں جزوی واقعات زیر بحث نہیں ہوتے. تو اس معلوم تاریخ میں کھڑے ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہدایت عطا فرما، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت بخش. اس وقت ہم سورہ کی تفسیر نہیں کر رہے، صرف یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس جگہ سے ہم دعا کرتے ہیں. جیسے ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن نازل ہوتا ہے. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کس پر نازل ہوا تھا. محمد الرسول اللہ پر نازل ہوا تھا، عرب میں نازل ہوا تھا. اس پوری تاریخ کو جب ہم جانتے ہیں تو اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ قرآن اس رسول کی، اس پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی موضوع کیا ہے؟ مضمون کے لحاظ سے انذار قیامت. انذار قیامت کون کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو کھڑا کیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی زبان پر یہ کلام جاری کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کتاب لوگوں کے ہاں ڈال دی گئی، اس کے اوراق لوگوں میں بکھیر دیے گئے، رات کو وقت سو کر اٹھے تو وہ اس کتاب کو سن رہے تھے. ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث کیا. اس پیغمبر نے اٹھ کر یہ کہا کہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے کہ میں تمہیں اس کی ہدایت اور اس کا پیغام پہنچاؤں. اب یہ پورا کا پورا قرآن جس طرح سے اللہ کا کلام ہے، اسی طرح رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یعنی یہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، آپ کی زبان فیض ترجمان سے اس کو مخاطبین سن رہے ہیں. تو اب آپ تاریخ میں چلے گئے نا، یعنی محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں. اب آپ کو جاننا چاہیے کہ مخاطب قومیں کون سی ہیں. تو قرآن مجید ہی آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ اس کے مخاطبین میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کے لوگ، یعنی بنی اسماعیل یا قریش مکہ ہیں، جن کو آپ مشرکین عرب بھی کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اہل کتاب ہیں. اہل کتاب کی پھر دونوں گروہ، یعنی یہود بھی اور نصارہ بھی. ظاہر ہے کہ ان کے اندر سے جو لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے وہ اہل ایمان ہیں، وہ بھی اس میں مخاطب ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں اب انذار قیامت کے اس مضمون میں ہر جگہ یہ واضح ہو گیا کہ بات کرنے والا کون ہے، سننے والے کون ہیں. ٹھیک. اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں تو پھر آپ کو جملہ جملہ بولتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اس تاریخ کو بالکل نظر انداز کر دیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں یہ خیال کر کے کہ آفاقی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ کتاب کو اس کی اوریجن ہی میں نہیں سمجھ پائیں گے، بنیادی میں نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے آپ کو لازماً اس تاریخ کے پس منظر میں جانا ہوگا اور یہاں کھڑے ہو کر جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہاں اس کو پڑھنا ہے، وہاں سمجھنا ہے، تاکہ ایک زندہ کتاب کے طور پر آپ اس کا مطالعہ کریں. اس کے بعد اس میں جو آفاقی حقائق ہوں گے، جو ہدایت ہوگی، وہ عالمگیر ہے. یعنی قرآن مجید انذار کرے گا. ظاہر ہے کن کو کر رہا ہے وہ میں نے آپ کو متعین کر کے بتا دیا، لیکن انذار کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو ہدایت دی جائے. اور جب وہ ہدایت بیان کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ عالمگیر صداقتیں ہوں گی. وہ پورے عالم کے لیے ہوں گی، وہ قیامت تک کے لیے ہوں گی. ان کے اندر کوئی چیز مقامی نہیں ہوگی. مخاطبین تو بہرحال مخاطبین ہیں، اس وقت کے ہیں، تاریخ کے ایک دور میں کھڑے ہیں اور اس موقع پر ان سے بات کی جا رہی ہے. تو دونوں باتوں کا آپ کو لحاظ کرنا ہوگا. تو ایک طرف ہدایت جو عالمگیر صداقت کے طور پر اس میں بیان ہوگی، دوسری جانب ایک اور چیز نمایاں ہو جائے گی، وہ یہ کہ یہ انذار قیامت ایک پیغمبر کا انذار ہے، میرا یا آپ کا انذار نہیں ہے. جب یہ ایک پیغمبر کا انذار ہے تو اس انذار کے نتیجے میں خدا کی عدالت لگنی ہے. اب اس عدالت کے لحاظ سے کیا بات ہوگی، اس کے مخاطبین کون ہوں گے، اس میں فیصلہ کیسے سنایا جائے گا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں زیر بحث نہیں ہیں. تو اگر آپ بالکل خلاصہ کریں تو قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو دو باتیں جاننی چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ عدالت زیر بحث آئے گی جو جزیرہ نما عرب میں لگی اور اس دنیا میں آخری مرتبہ لگی. اس عدالت کے احوال زیر بحث آئیں گے، اس مقدمے کے تمام کردار زیر بحث آئیں گے، اس میں کیا فیصلہ سنایا گیا وہ زیر بحث آئے گا. اور اس کے ساتھ اللہ کی ہدایت عالمگیر ہوگی، عدالت اہل عرب کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے صاحب، آگے بڑھتے ہیں. یہ جو بھی آپ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کا کلام ہے جس کا بنیادی موضوع انذار قیامت ہے وہ رسول کے ذریعے سے سامنے آ رہا ہے، وہ رسول کا قول بن چکا ہے.
تو ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، مختلف انبیاء آئے ہیں، تو مختلف جو انبیاء کے صحف ہیں قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، تو یہ نبی کے صحیفے اور رسول کی سرگزشت یا رسول کی دعوت اور انذار کے وہ مراحل، ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یعنی نبی اور رسول، ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نبی جو ہے وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نہیں دی جاتی، رسول شریعت لے کے آتے ہیں، تو کیا یہ فرق ہوتا ہے ان دونوں میں؟ اور نتیجے کے لحاظ سے دونوں اپنے مشن میں کیا مختلف واقع ہوتے ہیں؟ اصل منصب نبوت کا منصب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب کرتے ہیں۔ ٹھیک، مخاطبہ الہی کے لیے انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچانی ہے۔ ہدایت پہنچانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہر انسان کو خدا کا پیغام پہنچ جاتا، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا۔ اس کی جگہ جگہ وضاحت کی ہے، قرآن مجید میں بھی کی ہے، قدیم صحیفوں میں بھی کی ہے۔ کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ انسانوں کے اندر سے کسی شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے، ٹھیک، یہ انتخاب کر کے ہدایت اس کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو کسی شخص کا انتخاب اگر اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ ہدایت انسانوں تک پہنچانے کا کام کرے گا، تو گویا وہ مخاطبہ الہی کے لیے ایک انسان کا انتخاب ہے۔ جس انسان کا آپ انتخاب کریں گے اس مقصد کے لیے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو اصل منصب نبوتی کا منصب ہے۔ یہاں تک رسول کا تعلق ہے، رسول کے بانی کیا ہے؟ رسول کے بانی ہے پیغام پہنچانے والا۔ نبی کا کیا مطلب ہے؟ اس نبی عظیم کی خبر دینے والا۔ وہ نبی عظیم کیا ہے؟ قیامت کی۔ قرآن مجید نے اس کو اسی سے تعبیر کی، اما یتسالون عن النبی العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ وہ نبی عظیم ہے، وہ بڑی خبر ہے جس کو پیغمبر پہنچاتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ خبر دینے والا، یعنی اس نبی عظیم کی خبر دینے والا، وہ نبائی سے اس کے لیے نبی کی اصطلاح قرآن مجید نے اختیار کی ہے، اس سے پہلے بھی موجود رہی ہے۔ یہ منصب اصل منصب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رسول کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا۔ پیغام خدا کے فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، پیغام نبی بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو رسول کا لفظ ان سب معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ فرشتوں کے لیے استعمال ہو گیا ہے، عام فرستادگان کے لیے استعمال ہو گیا ہے، سب نبیوں کے لیے استعمال ہو گیا ہے، لیکن قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک اصطلاحی مفہوم بھی ہے۔ اچھا، دنیا کی زبانوں میں جب آپ کسی زندہ کلام کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ فرق کرنا پڑتا ہے کہ کہاں کیا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، کہاں وہ عام لغوی پہلو سے استعمال ہو گیا ہے، کس جگہ کے اوپر اس کو ایک عمومی مفہوم میں استعمال کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک، اب مثلا لفظ صلاۃ ہی کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں یہ اصطلاحی نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں یہ رحمت نازل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور بھی بعض پہلو ہیں، یعنی دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو لفظ اپنے لغت سے الگ نہیں ہو جاتا جب وہ اصطلاح بن جاتا ہے۔ رسول کا لفظ بھی ایسے ہی ہے، سب نبیوں کے لیے استعمال ہو گیا اس لیے کہ فرستادگان الہی ہیں، اچھا، فرشتوں کے لیے استعمال ہو گیا اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا پیغام لے کے آ جاتے ہیں، بلکہ ملائکہ کے لفظ کو اگر آپ دیکھیں، جو ملک کی جمع ہے، اس کا مطلب بھی پیغامبر ہی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ ایک عمومی تعبیر بھی ہے اور ایک خاص اصطلاح بھی ہے۔ خاص اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی جس کو کسی قوم کے لیے عدالت بنا کے بھیج دیا گیا۔ اچھا، جب کسی قوم کے لیے عدالت بنا کے بھیج دیا جائے گا تو اب وہ رسالت کے منصب پر فائز ہوگا اصطلاحی مفہوم میں۔ تو پہلے تو یہ فرق بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہے، اس کے ساتھ رسول بھی ہے۔ اچھا، نبی کی حیثیت سے آپ وہی انذار قیامت کرنے کے لیے آئے ہیں، قیامت کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ رسول کی حیثیت سے آپ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کر آئے ہیں، اچھا، اپنے مخاطبین کے لیے عدالت بن کر آئے ہیں، یعنی اپنی قوم کے لیے یا اپنے زمانے کے مخاطبین کے لیے جن تک آپ براہ راست اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور اللہ کا فیصلہ نافذ کر کے جائیں گے۔ عدالت بن کے آئے ہیں، یہ تعبیر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو رسول عدالت بن کے آتا ہے، یعنی نبیوں میں سے وہ نبی جو کسی قوم کی طرف، اپنے زمانے کے لوگوں کی طرف، اپنے مخاطبین کی طرف اللہ کی عدالت بن کے آئے، اس کو قرآن اصطلاحی طور پر رسول کہتا ہے، لیکن لفظ کا عمومی استعمال بھی اسی طریقے سے عربی زبان میں موجود ہے اور قرآن میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلا دیکھیں سورہ فاتحہ میں آپ نے بتایا کہ اس کے بعد وہ جو دعا مانگی گئی ہے، اس کے بعد رسول کی زبان سے
اس دعا کا ایک جواب اس قوم کو ہدایت کی وہ پوری جو تعبیر ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سے آغاز کرتے ہیں، تو ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ اب رسول آ گئے ہیں اور رسول آنے کے بعد لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ مثلا میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کو تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ جو رسول کی دعوت کے مراحل ہیں، رسول کی دعوت کی ایک رداد ہے جو قرآن مجید میں ثبت کر دی گئی ہے، تو ایک پڑھنے والے کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کس مرحلے کی بات ہے، کس موقع کی بات ہے، رسول نے کس جگہ پر پہنچ کے یہ بات ان تک کہنی ہے؟ چونکہ وہ مراحل تو پھیلے ہوئے ہیں پورے قرآن میں، تو وہ مراحل کیا ہیں دعوت کے اور ان کو دریافت کیسے کیا جائے گا؟ اس میں دو ہی راستے ہوں گے۔ ایک یہ ہے کہ پڑھنے والا خود قرآن کے اندر اترے، جیسے جیسے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ اس کی زبان سے واقف ہے، علم کے پس منظر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، تو یہ سارے حقائق اس پر بتدریج واضح ہو جائیں گے۔ اچھا، تو ایک راستہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی قوم میں سے کسی خاص فن یا علم کی تحصیل کا انتخاب کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں سے کچھ لوگ علم طب میں اختصاص کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور سائنسی علم میں غیر معمولی مہارت بہم پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس چیز کو اپنا اصل موضوع بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ قرآن مجید کے علم کو اپنا اصل موضوع بنائیں، وہ قرآن مجید کے پھر ترجمے کرتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیریں لکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی ابتدا میں، یعنی جب اپنی تفسیر لکھیں یا اپنی شرح لکھیں یا اپنا ترجمہ کریں، تو ابتدا میں قرآن مجید کا تعارف کرا دیں، یہ بتا دیں۔ یہ لوگوں کے لیے ایک سہولت کی چیز ہوگی، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو کوئی بھی شخص اگر اپنے اندر اہلیت پیدا کر لے اور قرآن مجید کی زبان سے آشنائی پیدا کر لے، تو وہ قرآن مجید کو موضوع بنا کر اس پر جب تدبر کرے گا، اس کے اندر اترے گا، تو یہ حقیقت بالکل اس پر واضح ہو جائے گی۔ یعنی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، خدا کا پیغمبر کھڑا ہوا لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ یہ بات کن لوگوں سے کر رہا ہے وہ بھی متعین ہو کر سامنے آ جائیں گے، ان کے احوال بھی معلوم ہو جائیں گے، ان سے کیا بات کب کہی جا رہی ہے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی، اور اس کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ خود قرآن بتاتا چلا جائے گا۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ جو رسول ہیں ان کے بارے میں ایک آپ نے کہا جملہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں۔ جب ہم اس مقدمے کو دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک آفاقی تصور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ اللہ کی ہدایت ہمیں دے کر گئے ہیں، تو اب اللہ کی کتاب میں کچھ ایسی ہدایات جو ان کی قوم سے متعلق ہوں، ان کی قوم پر وہ عدالت بن کے آئے ہیں، تو اس سے ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اس کتاب کا کچھ حصہ ہے جو اس عہد کے لیے ریلیونٹ تھا یا اس عہد سے متعلق تھا، تو پھر اگر اس سے متعلق تھا تو ہم قیامت تک اس کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اس فرق کو ہمیشہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوموں اور اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں، لیکن جو ہدایت پر لے کر آتے ہیں وہ عالمگیر ہوتی ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں آپ کو وہ ہدایت ملے گی جو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک ہر شخص کے لیے ہے۔ محمد الرسول اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی دعا ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سورہ فاتحہ اصل میں قرآن کے نزول یا بعثت محمدی کی دعا ہے۔ ٹھیک۔ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ پروردگار، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب ہمیں ہدایت ملنی چاہیے اور سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرما۔ ہم جانتے ہیں کہ تیرے پیغمبروں کو اور تیرے اچھے انسانوں کو جنہوں نے تیری بندگی کی، یہ ہدایت اس سے پہلے ملتی رہی ہے اور تو نے یہ نعمت انہیں دی ہے، تو ان انعام یافتہ لوگوں کے راستے میں ہمیں بھی رہنمائی کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت جو قرآن مجید میں اس دعا کے جواب میں دی گئی ہے وہ عالمگیر ہے۔ ان دو چیزوں کو کبھی خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی خدا کی ہدایت، یہاں میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلا دوں، سب پیغمبروں کی ہدایت عالمگیر ہے۔ اچھا، سارے پیغمبر ایک ہی ہدایت لے کر آئے ہیں۔ یعنی مسیح علیہ السلام نے بھی انذار قیامت ہی کیا ہے، انہوں نے بھی توحید ہی کی دعوت دی ہے، انہوں نے بھی دین کا وہی بنیادی پیغام پہنچایا ہے۔ سب پیغمبر جو ہدایت لے کر آتے ہیں، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہوں، وہ ان سے پہلے کے پیغمبر ہوں، اور سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام، وہ ایک ہی دین، ایک ہی ہدایت ہے جو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہدایت۔ لیکن وہ عدالت جو برپا کی جاتی ہے وہ اپنی اپنی قوم کے لیے۔
براہ راست مخاطبین کے لیے ہے. ان دونوں باتوں کو الگ نہ کرنے سے بڑے فساد پیدا ہو جاتے ہیں. تو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کو جاننا چاہیے کہ وہ ایک طرف ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، چنانچہ وہ اس عدالت کی رودات بھی ہے جو سرزمین عرب میں برپا ہوئی، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں برپا ہوئی، اور اس کے ساتھ وہ ہدایت بھی لے کر آیا ہے جو ان کے لیے بھی تھی، جو میرے لیے بھی ہے، جو قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے. دونوں باتوں کو آپ کو جاننا چاہیے. اب یہ خیال نہ کیجئے کہ اس میں کوئی اشتباہ واقع ہو جائے گا، نہیں، ہر جگہ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے وہ دونوں چیزوں کو بالکل الگ الگ کر کے آپ کو بتا دے گا. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن کی نوعیت سمجھیں، اس پر تدبر کا سلیقہ سیکھیں، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک ایسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ساری دعوت اسی طرح ٹو فولڈ ہے، یعنی اس میں بیک وقت عدالت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے اور ہدایت کا معاملہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ جو رسول ہے وہ اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آتا ہے، اس کی ہدایت تو آفاقی ہے، تمام انبیاء ایک ہی ہدایت ہے جو لے کر آ رہے ہیں اپنی قوم کو انذار قیامت کے حوالے سے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر قانون ہے عدالت کا، لوگ پوچھتے ہیں عام طور پہ، اور آپ بہت اس پہ کہتے بھی ہیں کہ رسول اتمام حجت کرتا ہے اور پھر عذاب آتا ہے اور وہ اس کی قوم کے لیے خاص ہوتا ہے. یہ قرآن کے اپنے الفاظ میں کیا یہ بات بیان ہوئی ہے، یا یہ کوئی ایک عقلی استنباط ہے کچھ واقعات سے؟ خود قرآن مجید اس قانون کو کیسے بیان کرتا ہے؟ قرآن مجید نے اس کے ایک ایک مرحلے کو الفاظ میں بھی بیان کیا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے شائع و ظاہر ہے. اچھا، یعنی آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو سب سے زیادہ وہ جس چیز کی وضاحت کر رہا ہے وہ اصل میں اس عدالت ہی کا واقع ہونا ہے. قرآن مجید کی ہر سورہ میں یہ زیر بحث آ جاتی ہے، ہر موقع پر زیر بحث آ جاتی ہے، جگہ جگہ اس کے حوالے آ جاتے ہیں، لیکن اپنے طریقے کے مطابق بعض جگہوں پر اس نے اس کو بالکل متعین طریقے سے واضح بھی کر دیا ہے. مثال کے طور پر سورہ یونس میں بطور اصول بیان کیا ہے. اگر آپ نکال کے دیکھیں جس آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں تو وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے، لکل امت الرسول، ہر امت میں ایک رسول آتا رہا ہے، ہر قوم میں ایک رسول کی بعثت ہوتی رہی ہے. کس لیے؟ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو خدا کی عدالت لگ جاتی ہے. قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کا فیصلہ اس قوم کے لیے سنا دیا جاتا ہے، ان پر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ بطور اصول بیان کر دیا. یہ میں نے ایک مقام کا حوالہ دیا، بہت سی جگہوں کے اوپر پھر آپ کو اس کی تفصیلات قرآن مجید بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. کبھی ایک اسلوب میں، کبھی دوسرے اسلوب میں. خود اس نے کہا ہے کہ ہم اسی طریقے سے نصرف الآیات، آیات کی تصریف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو اگر آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر جو نبیوں میں سے رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ہدایت تو لے کر آتے ہی ہیں، اور وہ ہدایت عالمگیر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی قوم کے لیے، دیکھیں نا، لکل امت الرسول، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اور جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد زمین پر خدا کی عدالت لگ جاتی ہے. قضی بینہم بالقسط، لوگوں کے مابین انصاف کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. یعنی ایک فیصلہ قیامت میں سنایا جانا ہے، ایک وہ فیصلہ ہے جو اسی دنیا میں سنایا جاتا ہے. یہ فیصلہ رسولوں کی عدالت کا فیصلہ ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے جو بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جب ہر امت میں یہ رسول بھیجا گیا ہے تو لازمی طور پہ وہاں پر بھی عذاب کا فیصلہ کیا گیا. ہم جب دیکھتے ہیں انبیاء کی یا رسولوں کی تاریخ کو تو اس میں مثلا نوح علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے. ان کا ذکر خود قرآن میں بھی آتا ہے. جب ہم اس فیصلے کی رضات کو پڑھتے ہیں تو فیصلہ بالکل متعین ہوتا ہے کہ ایک رسول ہیں، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، وقت مقرر کیا، بتایا کہ یہ کام کرو گے تو اس کے بعد عذاب آئے گا. تو کہیں پہ آسمان سے جو ہے وہ پتھر نکل آئے، کہیں پر جو ہے وہ سائیکلون آئے، ٹورنیڈوز آئے، کہیں پہ پانی کے سیلاب آ گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ وہ بھی یہی فیصلہ کرنے آئے ہیں. یہ فیصلہ ان کے عہد میں یا ان کے موقع پر کیسے نافذ ہوا ہے؟ یعنی فیصلے کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ پہلے بہت سے مراحل پیش آئیں، ہدایت واضح کی جائے، حجت تمام کی جائے، ہر پہلو سے حق بیان کر دیا جائے، اللہ کے رسول خود لوگوں کو دعوت دیں، ان کو اتنا موقع ملے کہ وہ آ کے سوال کر لیں، اپنے اشکالات پیش کر لیں. چنانچہ قرآن مجید میں یہ ساری روداد آپ کو مل جاتی ہے. اچھا، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی مائیت کا ظہور ہو.
اس کا کیا مطلب یعنی مائیت کا ظہور؟ اللہ ساتھ ہے اس شخص کے. اچھا. ٹھیک ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، ویسے تو اللہ سارے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی مائیت کا ظہور ہو جائے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ خدا اس شخص کے ساتھ کھڑا ہے. اگر آپ اس تعبیر کو پڑھیں مختلف جگہوں پر بائبل میں تو وہاں یہ اس طرح آتی ہے کہ تمہارے رتھوں کے ساتھ خداوند چل رہا ہے، اچھا. تمہارے آگے آگے خداوند چل رہا ہے، تمہارے قافلوں کے اندر خداوند چل رہا ہے. تو جس طریقے سے وہاں یہ تعبیریں ہیں، بالکل اسی طرح سے خدا کی مائیت کا، آسمان کے پروردگار کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. جب مائیت کا ظہور ہوتا ہے یعنی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، ایسے حوادث پیش آتے ہیں کہ جس کے بعد بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص محض ایک دائی، محض ایک حکیم، محض ایک مسلم، محض ایک ریفارمر، محض ایک سیاستدان نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کے سفیر کی حیثیت سے آیا ہے، اس کے ساتھ خدا کھڑا ہے. اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت اپنا فیصلہ سناتی ہے. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، جانتے بوجھتے انکار کر دیا، یعنی وہ جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں کفر کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی بات واضح ہو گئی، حق بالکل متعین ہو کر سامنے آ گیا، کوئی اشکال باقی نہیں رہا، اور اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھتے اس کو نہیں مانا. یہ کفر ہے قرآن کی اصطلاح میں. ویسے تو دیکھیے کفر ایک عام لفظ ہے، عربی زبان میں کسی چیز کا آپ انکار کریں تو اس کے لیے کفر یکفر کے افعال استعمال کیے جا سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ کتابیں اپنے استعمالات سے یا مصنفین اپنے استعمالات سے کسی چیز کو اصطلاح کے درجے میں لے جاتے ہیں، تو قرآن مجید میں جس طرح رسول ایک اصطلاح بن گیا، نبی ایک اصطلاح ہے، بالکل اسی طریقے سے کفر بھی ایک اصطلاح یا ایک خاص تعبیر بن گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی طرف سے بات کے واضح ہو جانے کے باوجود کسی قوم نے جہود کا رویہ اختیار کیا اور انکار کر دیا. یہ انکار ہے جس کو کفر کہا جاتا ہے. اب یہ کفر ہو گیا، جب یہ کفر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ سناتے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ہے یعنی کفر کا ارتکاب کیا، ان کو اسی دنیا میں سزا دی جائے اور اہل ایمان کو نجات دی جائے. یہ ہے فیصلہ. یعنی اہل ایمان لازماً نجات پائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے. اگر کوئی طوفان آنا ہے تو اس سے بچا لیں گے، اگر کوئی سیلاب آنا ہے تو اس سے بچا لیں گے، اگر کوئی زلزلہ آنا ہے تو اس سے بچا لیں گے، اگر کوئی قتال ہونا ہے تو اس سے بچا لیں گے. یعنی اجمال میں اگر آپ بیان کریں تو سزا ملنی ہے اور نجات. سزا اور نجات یہ دو چیزیں ہیں. پہلے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. اب یہ سزا کیا ملنی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کو بھی قرآن مجید نے خود صحابہ کرام کی زبان سے کہلوا دیا ہے. اچھا. یعنی ایک مقام پر آپ سورہ توبہ میں دیکھیے یہ بیان کیا کہ یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یعنی یہ جو تم ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، اگر تم اسی کفر پر اصرار کرتے رہتے ہو تو پھر اس کے بعد انتظار کر رہے ہیں ہم، نحن نتربص، ہم انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، کہ یا اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نازل کریں گے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب نازل کریں گے. تو گویا دونوں صورتیں خود قرآن نے باللفظ بیان کر دی. اچھا. یعنی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور یا خود پیغمبر کے ماننے والوں کے ہاتھ سے سزا دلوا دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ عقلی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرق کس بنیاد پر کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ نقل ہو گیا ہے، اور وہ یہ کہ جس وقت پیغمبر کے ساتھی اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. صالح علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ہیں تو نجات ہوگی. سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ اتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ کشتی میں سوار ہو سکے تو نجات ہوگی. یعنی سزا اہل کفر کے لیے، نجات اہل ایمان کے لیے. تو گویا سزا اور نجات، سزا اور نجات، آپ ہر جگہ یہی چیز دیکھتے ہیں. لیکن اگر پیغمبر کے ساتھی معتد تعداد میں ہیں، ان کو قوت حاصل ہو گئی ہے، ان کو کسی جگہ اقتدار حاصل ہو گیا ہے، ان کے ذریعے سے عذاب دینا ممکن ہے، ان کو یہ تکلیف دی جا سکتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت یہ ذمہ داری ان پر ڈالی جا سکتی ہے. تو پھر دیکھیے ان کی زبان سے یہ کہلوا دیا ہے کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یعنی تمہارے، یہ قریش کو خطاب کر کے انہوں نے کہا ہے، اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کر کے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو یہ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہو تو کرو، ہم تمہارے لیے اس چیز کے منتظر ہیں
کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ یا تو ہمارا خداوند اب بھی یہی فیصلہ کرے گا کہ آسمان سے عذاب آئے منندہی، بے عذاب منندہی، یا او بے ایدینا، یا پھر ہمارے ہاتھوں سے آئے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں بھی بیان کر دی ہیں کہ کسی بھی پیغمبر کے معاملے میں یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اور دوسری صورت کے بارے میں عقلی طور پر ہر شخص مانے گا کہ وہ اسی صورت میں ہونی چاہیے جبکہ پیغمبر کے ساتھی اس پوزیشن میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے۔ اگر ہجرت کی کوئی جگہ میسر نہ آتی، مدینہ میں اقتدار حاصل نہ ہوتا، رسالت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکومت وہاں قائم نہ ہو جاتی، تو پھر یہ ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی جاتی، پھر وہی دوسری صورت ہوتی۔ اور دیکھیے یہ صحابہ کرام کی زبان سے آپ کی قوم کے لیے کہلایا جا رہا ہے، یعنی آخری زمانے تک بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں امکانات ہیں۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی پوزیشن میں ہے تو یہ ذمہ داری ان سے پوری کرائی جائے گی، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے تو آسمان سے عذاب آ جائے گا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ تو ہر حال میں آنا ہے، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب یا سزا، اور اہل ایمان کے لیے نجات۔ تو نجات تو ہر حال میں ان کو ملنی ہے، اور سزا بھی ہر حال میں ملنی ہے، البتہ دینے کے دو طریقے ہوں گے، یا عذاب من عند اللہ ہوگا اور یا بے ایدینا ہوگا۔ اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا ہے جہاں صحابہ کرام کو حکم دیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو یہ سزا صحابہ کے ہاتھ سے دی گئی، ان کو براہ راست اس کا حکم دیا گیا کہ چونکہ تم اس پوزیشن میں آ گئے ہو تو اب ہمارا قانون یہی ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھی اس پوزیشن میں آ جائیں تو پھر یہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سزا کا نفاذ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے بات بیان کی۔ یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے، یعنی خدا اس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ واضح ہو جاتا ہے جو مخاطبین ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی انکار کرنے کی سوائے وہ کفر کے، اور کفر جب ہوتا ہے تو پھر رسول کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ ایک استدلال میں نے پڑھا، پیش کیا جاتا ہے کہ جس وقت رسول کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو گیا اور ان کی قوم نے دیکھ لیا، تو اب جو اتمام حجت ہے، یعنی کوئی عذر باقی نہیں رہا پیش کرنے کے لیے، وہ صرف ان کی قوم کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے ہے، یعنی پوری دنیا اور رہتی دنیا تک جب یہ تاریخ اس میں ثبت ہو گئی ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمی سطح پر اتمام حجت کر دیا ہے، ان کی پوری رداد دنیا تک پہنچ رہی ہے، ان کے علم میں آ رہی ہے، اور سب پہ واضح ہے کہ خدا کے پیغمبر کے ساتھ اس کا خدا کھڑا ہوا ہے۔ تو اب جو سزا کا نفاذ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں اپنے مخاطبین پہ کر دیا، تو آج کے عہد میں اگر ہمیں اقتدار ملتا ہے، ہمیں طاقت ملتی ہے، تو ہم وہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یعنی حجت تو ان لوگوں پر تمام کی گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتمام حجت کی تاریخ محفوظ کر دی گئی، وہ عالمی سطح پر ہوا، وہ کسی ایک الگ خطے میں نہیں ہوا، کسی ایک گاؤں میں نہیں ہوا، وہ ایک پورے کے پورے ملک پر ہوا۔ اس کے بعد اس کی توسیع ہوئی، وہ توسیع دنیا کی دو بڑی سلطنتوں تک ہوئی، اس میں روما کی سلطنت ختم کر دی گئی، اس میں فارس کی سلطنت ختم کر دی گئی، یعنی بازنطینی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا، ساسانی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا، گویا عالمی سطح پر اس کا ظہور ہو گیا۔ ٹھیک، یہ سب چیزیں لوگوں تک پہنچ گئیں، لیکن کس پر اتمام حجت فی الواقع ہو گیا ہے، یہ سوال باقی ہے نا۔ جی، یعنی کون ہے کہ جس کو اس جانب توجہ ہو گئی ہے، کس آدمی تک یہ بات ایسے ہی پہنچ گئی ہے، کس آدمی نے اس کو اسی طریقے سے جان لیا ہے؟ یہ عمل جاری ہے، اس لیے اس کا فیصلہ اللہ اب قیامت پہ سنائیں گے، لیکن رسول کی موجودگی میں یہ فیصلہ اسی وقت سنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فیصلہ کون سناتا ہے؟ یہ رسول نہیں سناتا، یہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے۔ سزا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آخری مرحلے تک بھی اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، یعنی مجھے یا آپ کو یا اللہ کے پیغمبر کو کوئی اختیار نہیں اس معاملے میں، وہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب آسمان سے آنا ہے یا لوگوں کے ہاتھ سے دیا جانا ہے۔ تو اس لیے سزا کے قابل ہو گئے لوگ، یہ میں نہیں جان سکتا، میرے پاس اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لہٰذا میں اتمام حجت کے نتائج کا لوگوں پر اطلاق بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ بتاتا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو بتاتا ہے، اس کا وقت متعین کر کے بتاتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ بتاتا ہے، پھر وہ حکم دیتا ہے کہ فلاں قوم کو سزا دی جائے۔
اور اگر لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ سزا دے سکیں تو آسمان سے سزا کا فیصلہ ہوتا ہے اور خدا کے فرشتے آ کر بستیوں کو الٹ دیتے ہیں. یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اتمام حجت تو سارے نبی کرنے کے لیے آئے ہیں, سارے پیغمبر یہی کرنے کے لیے آئے ہیں. اتمام حجت کا یہ عمل دنیا میں قیامت تک جاری ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خود اسی کا اہتمام کیا گیا ہے. رسولوں کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی ہدایت پہنچا کے اتمام نعمت کر دیں اور اللہ کی حجت پوری کر دیں. لیکن کس پر ہو گئی, کب ہوئی, کس قوم پر ہوئی, کس فرد پر ہوئی, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو جاننے کا اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے. جس وقت یہ ذریعہ موجود تھا اس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے, اور اس فیصلے کے نفاذ کے لیے یا اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے یا پیغمبر کے ساتھیوں کو مقرر کرتا ہے. بے عذاب من عنده او بایدینا. ہم سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے بات واضح کی. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم جب جائیں گے کسی قوم کے پاس, ہم اس کو دعوت پیش کریں گے, ہم بتائیں گے کہ دیکھو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے, اس طرح آپ نے عالمی سطح پر اتمام حجت کیا تھا, اب تم ایمان لے آؤ, تو اس صورت میں اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو پھر تو اس کا کفر بالکل واضح ہے. اس میں پھر ہمیں کس فیصلے کا انتظار ہے؟ کیسے واضح؟ یعنی یہ بات کہ ہم نے صحیح دعوت پہنچا دی تھی, ہم نے واقعی بات واضح کر دی تھی, ہم نے رکاوٹیں دور کر دی تھیں, اللہ تعالیٰ کی مائیت کا ہمارے ساتھ بھی ظہور ہو گیا تھا. جو ظہور مائیت ہوا ہے جزیرہ نما عرب میں اس کو ہم ٹھیک پہنچا سکے ہیں, یہ سارے سوالات ابھی باقی ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہمارا کام نہیں ہے, اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رسول کا کام بھی نہیں ہے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ ذمہ داری پوری کریں. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ انما علیک البلاغ. پیغمبر کی ذمہ داری ہے بلاغ, پہنچانا. یہ جو آپ نے ابھی مثال دی یہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے, وہ ہم بھی کسی حد تک ادا کرتے ہیں. یعنی رسول کی سطح پر تو نہیں, لیکن کسی حد تک میں, آپ, قومیں, افراد یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں. وہاں کیا ذمہ داری ہے, لیکن حساب کس نے لینا ہے, فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا علینا الحساب. اچھا, تو یہ حساب اللہ کرتا ہے. اس لیے یوں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب سزا دیں گے. نہیں, اس سزا کا فیصلہ آسمان سے ہوا, اور جب وہ فیصلہ کر دیا گیا تو میں نے عرض کیا کہ اس میں دونوں صورتیں آخر تک کھلی رکھی ہیں. یعنی آسمان سے بھی عذاب آ کے ان لوگوں کے کان گرم کر سکتا ہے, اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا جا سکتا ہے. اس کو بالکل انہی لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ یا وہ صورت ہوگی یا وہ صورت ہوگی. جیسے یہ ہوگا کب, اس کے بارے میں بھی دونوں امکانات ہر جگہ موجود ہیں. اما نرینک بعض الذی نعدہم اور نتوفینک, یعنی یا سامنے آئے گا پیغمبر کے, اور یا پیغمبر کو نکال لیا جائے گا, وفات دی جائے گی, اس کے بعد آئے گا. تو وفات کے بعد آئے یا سامنے آئے, یہ دونوں امکانات موجود ہوتے ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نکلے, ان کے سامنے ہی عذاب آ گیا, اور بھی بہت سے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, لیکن سیدنا مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ جو قرآن مجید کا یہ مقام میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ مضمون کئی جگہ پر آیا ہے. اس میں جگہ جگہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ یا ہم آپ کے سامنے یہ فیصلہ کریں گے, اور یا آپ کو اٹھا لیں گے, آپ کو وفات دیں گے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے, اس کے فوراً بعد ان سے نمٹیں گے. ٹھیک. اچھا, ہم سے بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہ جو اتمام حجت ہوا عالمی سطح پر بھی اس کا پیغام پہنچا, وہاں پر روما کی سلطنت اور یہاں فارس کی سلطنت پہ. تو یہ جو پیچھے آپ نے اتنی گفتگو فرمائی اس میں آپ نے بڑے اصرار سے یہ کہا تھا کہ رسول اپنی قوم کے لیے آتا ہے اور اس کی قوم پر رد کا نفاذ ہوتا ہے. تو ان کی قوم تو متعین ہے, مشرکین عرب ہیں جو مکہ اور مدینہ میں آباد ہیں, جزیرہ نما عرب کی جو ریاست ہے اس میں مثال کے طور پہ یہود ہیں, نصارہ ہیں, یہ تو متعین ہیں. یہ جب ہم یہ آپ نے فرمایا کہ روم کی سلطنت اور وہاں بھی ہو گیا, تو پھر تو وہ جو قاعدہ آپ بیان کر رہے تھے اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے کیا؟ یعنی رسول کی موجودگی میں جو اس کے مخاطبین اللہ تعالیٰ طے کر دے. اچھا, اگر اس کی اپنی قوم, مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 13 سال تک اپنی قوم ہی کو مخاطب کیا ہے, صرف مشرکین عربی کے ساتھ معاملہ رہا. اگر ہجرت کی کوئی جگہ میسر نہ آتی تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ انہی کے ساتھ رہتا اور ختم ہو جاتا. قرآن مجید نے خود اس امکان کو بیان کیا ہے. اچھا, اس کے بعد جب آپ مدینہ گئے ہیں تو یہود مخاطب ہو گئے. پھر جب یہ سب کچھ جزیرہ نما عرب میں ہو گیا تو اپنے دنیا سے رخصت ہونے سے 4 سال پہلے آپ نے ان قوموں کو بھی دعوت دے دی. ٹھیک, ان قوموں کی طرف باقاعدہ خطوط لکھے اور ان کو 4 سال کی مہلت دی کہ وہ آئیں, بات کریں, خدا کے پیغمبر کو دیکھیں. اس لیے کہ یہ بنیادی حیثیت کس چیز کی حاصل ہے اتمام حجت میں؟ خدا کے پیغمبر کے زمین پر وجود کی. اس کے ساتھ خدا کھڑا ہوتا ہے, اس کی مائیت کا ظہور ہوتا ہے. یہ ظہور پورے جزیرہ نما عرب میں کر کے دکھا دیا گیا. اس کے بعد یہ دعوت دی گئی 4 سال کی مہلت.
تب اللہ کے پیغمبر نے ان کے اوپر حجت تمام کی اور اللہ کا فیصلہ ان پر نافذ کرنے کی تمہید بندی. اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسے ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا غلام صاحب، ہم آگے بالکل خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت اہم موضوع ہے یہ کہ قرآن مجید کا جو مضمون ہے، قرآن مجید کا جو بنیادی پلاٹ ہے، جو تھیم ہے، اس کو جب تک ہم نہیں جانتے سبجیکٹ کو، تو ہم اس سے استفادہ اس درجے میں حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم خلاصے کے طور پہ میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ بتائیے گا، ہمارے پاس وقت ہے یہاں پہ 5-6 منٹ، کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے ایک طالب علم، ایک مسلمان کیا تصور اس کے مضمون کے حوالے سے لے کر قرآن کی طرف جائے تو پھر وہ قرآن سے بدرجہ اتم استفادہ کر سکتا ہے؟ یہی بنیادی بات کہ جب میں اس کتاب کو کھولوں گا تو اس میں اس کائنات کا خالق اپنے رسول کی زبان سے چند متعین لوگوں کے ساتھ خطاب کر رہا ہوگا. وہ یا اہل کتاب ہوں گے جن سے خطاب ہو رہا ہوگا، یا قریش یا مشرکین عرب ہوں گے جن سے خطاب ہو رہا ہوگا، یا ایمان لانے والے ہوں گے جن سے خطاب ہو رہا ہوگا. اس طرح مخاطبین کو متعین کر کے ان کے ساتھ ہونے والی بات چیت آپ پڑھنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہونے والا معاملہ آپ دیکھنے جا رہے ہیں، ان سے پیش آنے والے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، ان کے ساتھ جنگ و جدال کی نوبت آ جائے گی، ان کے دعوتی اعتراضات زیر بحث آ جائیں گے، ان کے ذہنی اشکالات کا جواب قرآن دے رہا ہوگا. تو گویا جس طریقے سے آپ ایک مکالمہ پڑھتے ہیں مختلف افراد کے درمیان، اس طرح کی فضا میں آپ داخل کریں گے اپنے آپ کو، تب آپ جان سکیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے اور وہ کس طرح اپنی بات بیان کرتا ہے. چنانچہ میں نے اس بات کا پورا اہتمام کیا ہے کہ اپنی تفسیر میں البیان میں شروع میں ہر سورہ کا، بلکہ 2 سورتوں کا، چونکہ صورتیں توام ہیں قرآن مجید میں، تو ان کا تعارف لکھ دیا اور یہ بتا دیا اس میں کہ اس سورہ میں مخاطبین کون ہیں، یہ کس مرحلے پر گفتگو کر رہی ہے، اس میں کیا نتائج زیر بحث ہیں. تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. اگر آپ اس کے اندر اتر کر خود جان لیں گے تو کیا کہنے ہیں، اگر نہیں تو ظاہر ہے کہ ہم جیسے طالب علم جو قرآن مجید کو اپنا اصل موضوع بنا کر کام کرتے رہے ہیں، وہ یہی خدمت انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے ہم سب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. بہت ہی تفصیل سے آج ہم نے غامدی صاحب سے یہ جانا کہ قرآن مجید کا سبجیکٹ کیا ہے، موضوع کیا ہے. یہ بات اس قدر اہم ہے کہ اگر ہم اس سے واقف نہ ہوں تو قرآن مجید کے مضامین سے ہم وہ انسیت پیدا نہیں کر سکتے. اس کے کریکٹرز، اس میں زیر بحث واقعات، قصے اور پرانی قوموں کی تاریخ، یہ سب ہمارے لیے اس درجے ریلیونس کا باعث نہیں بنتی. اس سبجیکٹ کو جاننا، اس سبجیکٹ کو پیش نظر رکھنا اور اس کی آگہی کو قرآن مجید کے مطالعے سے پہلے اہتمام کے ساتھ دریافت کرنا، پڑھنا، یہ قرآن سے استفادے کے لیے ایک ناگزیر پہلو ہے. قرآن مجید میں یہ موضوع زیر بحث کیسے آیا ہے، قرآن کا اپنا اسلوب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، کیسے اس مضمون کو، اس بنیادی سبجیکٹ کو قرآن کی مختلف صورتوں میں پھیلا دیا گیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے پروگرام کو یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.